خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی حضرت سعید بن عامر الجمحی کو رضی اللہ عنہ کو حمص کا والی مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حمص تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے 4 کمپلین کیے، 4 شکایتیں درج کرائیں، اور سب سے پہلی شکایت یہ تھی کہ وہ ہمارے پاس باہر آتے نہیں اپنے گھر سے، یہاں تک کہ دن ذرا روشن ہو کر اونچا ہو جاتا ہے، یعنی سورج ذرا نکل کے اوپر ہو جاتا ہے تب آتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ رات میں کسی کو جواب نہیں دیتے، یعنی رات میں کوئی ان کے گھر چلا جائے وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے، جواب نہیں دیتے۔ تیسرے یہ کہ مہینے میں ایک دن وہ ہمارے پاس آتے ہی نہیں، گھر میں ہی رہ جاتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کو دن کے بیچ میں کبھی کبھی بڑی کمزوری اچانک لاحق ہو جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے ایسا لگتا ہے گویا کہ ان کی جان ہی نکل گئی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، جو میرا بھروسہ تھا، جو میری رائے تھی حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جس کی وجہ سے میں نے انہیں حمص کا والی بنایا تھا، تو آپ میری رائے کو ان کے بارے میں خراب مت کیجیے، یعنی جو شکایتیں ہیں وہ ٹھیک ثابت نہ ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حمص کے والی سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ 4 شکایتیں آپ کے خلاف ہیں، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو پہلی شکایت تھی کہ میں جب دن ذرا روشن ہو جاتا ہے تب گھر سے نکلتا ہوں، تو میں اس سلسلے میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب بتا دیتا ہوں کہ میرے گھر کوئی خادم نہیں ہے، لہٰذا میں آٹا گوندھتا ہوں، تھوڑی دیر رکھ دیتا ہوں آٹے کو تاکہ آٹا ٹھیک سے اس کا خمیر وغیرہ ٹھیک ہو جائے، پھر اس کو میں روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کرتا ہوں، پھر گھر سے باہر آتا ہوں، اس وجہ سے دیر ہو جاتی ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ میں رات میں کیوں نہیں نکلتا ہوں، کسی سے بات کیوں نہیں کرتا ہوں رات میں؟ اس سوال کا جواب بھی میں نہیں دینا چاہ رہا تھا، لیکن اب بتا رہا ہوں۔ وہ یہ کہ میں نے اپنا دن اور اپنی رات کو تقسیم کر دیا ہے۔ دن تو میں نے لوگوں کے لیے تقسیم کر دیا ہے اور رات صرف اللہ کے لیے تقسیم کیا ہے، اس لیے میں رات میں باہر نہیں نکلتا ہوں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ میں مہینے میں ایک دن کیوں نہیں باہر نکلتا ہوں، گھر سے ہی نہیں آتا ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میرا کوئی خادم نہیں جو کپڑا دھو لے، میرے پاس کپڑے بھی نہیں بدل لیں، اس لیے میں کپڑا دھلتا ہوں، پھر اس کو سکھاتا ہوں اور پھر بالکل دن کے آخر میں نکلتا ہوں۔ اور جو چوتھا سوال تھا کہ میں بیٹھے بیٹھے اچانک مجھ پر ایسے خوف کی اور بالکل موت کی حالت کیوں طاری ہو جاتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بڑے صحابی تھے تو خبیب انصاری رضی اللہ عنہ، مکہ والوں نے انہیں شہید کیا تھا، اور اس وقت یہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لے کے آئے تھے، ان کے سامنے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور میں ان کی مدد اس وقت کر سکتا تھا لیکن میں نے اس وقت مدد نہیں کیا، یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو جب مجھے خیال آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معافی نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو جاتی ہے، یعنی بالکل جیسا گویا میرے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے 4 سوالات تھے اور ان کے 4 جوابات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری فراست اور رائے کو ناکام نہیں کیا، یعنی میں نے بہت صحیح آدمی کو والی مقرر کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس 1000 سونے کے سکے بھیجے، تو انہوں نے ایک شخص کو بلایا اور اس کو تھیلی تھیلی میں تقسیم کروا دیا، اور پھر فلاں بیوہ، فلاں یتیم اور فلاں مسکین، فلاں مصیبت زدہ، ایسے ایسے کر کے سب تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ صرف 1 سونے کا سکہ باقی رہا،
اس کو اپنے گھر میں دے دیا کہ اس کو خرچ کر لو، پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ اس واقعے کو نقل کیا ہے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔